بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے بشار الاسد کے بارے میں۔ بشار الاسد 24 سال تک حکمران رہا ہے شام کا۔ اس سے پہلے اس کا والد جو ہے وہ بھی ایک لمبے عرصے تک لگ بھگ 25-26 سال تک اس کا والد بھی یہاں کا حکمران رہا ہے، اور انہوں نے وہاں پر بڑی زبردست قسم کی حکومت کی ہے۔ تو پورے 50 سال اس خاندان نے ایک ملک پر حکومت کی ہے۔ پھر یہ کیسے ہو گیا کہ 11 دن کے اندر اندر سب کچھ ختم ہو گیا؟ یعنی ایک حکومت موجود تھی اور 11 دن کے اندر اندر وہ چھو منتر ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ سب چیزیں آپ کو بتائیں گے، لیکن تھوڑا سا پہلے بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 1970-71 کی بات ہے۔ اس وقت ایک وزیر دفاع ہوا کرتا تھا شام کا، جس کا نام تھا حافظ الاسد، جو بشار الاسد کا والد تھا۔ ایکچولی ان کے خاندان کے 3 لوگ ہیں جو مقبول ہوئے ہیں۔ ان کا والد حافظ الاسد، اس نے ایک تحریک چلائی وزیر دفاع کے طور پر، اور 16 نومبر 1977 کو اس نے فوجی بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کے نتیجے میں اس نے قبضہ کر لیا شام کے اوپر، اور شام پر اس کی حکومت بن گئی۔ اب یہ بڑا طاقتور آدمی تھا۔ یہ بندہ جو ہے یہ رہا 1977 سے لے کر سن 2000 تک، جب تک یہ مر نہیں گیا تب تک اس کے پاس ہی اقتدار رہا۔ حافظ الاسد کے 2 بیٹے تھے، ایک باسل الاسد، یہ باسل الاسد بڑا بیٹا تھا، اور جو چھوٹا بیٹا تھا وہ تھا بشار الاسد، جو لندن میں پڑھتا تھا، اور جو باسل ہے وہ اپنے والد کے ساتھ تھا، جس کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ یعنی حافظ الاسد کا بڑا بیٹا 1974 میں مر گیا۔ اب اس کے بعد جو جان نشین ہے وہ بشار الاسد ہے۔ تو سن 2000 میں جو حافظ الاسد ہے اس کا انتقال ہو گیا، اور جون 2000 میں بشار الاسد بن گیا صدر، اور سارا کنٹرول اس نے لے لیا۔ شروع میں اس بندے نے تھوڑی سی جمہوریت دکھائی اور درد کی چیزیں کی۔ اس نے لوگوں کی بہتری کے لیے دعوے کیے اور باتیں کی، لیکن پرابلم کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہ سن 2011 میں ہوتا ہے۔ 2011 تک چیزیں ٹھیک چل رہی تھی، اس کی ڈکٹیٹرشپ بھی ٹھیک چل رہی تھی، اس کا پورا کنٹرول تھا شام پر، اور اس نے پورا کنٹرول کیا ہوا تھا ایران کی مدد سے۔ ایران کی سپورٹ اس کو ہمیشہ سے رہی ہے، کیونکہ شام کے اندر ایران کے حمایتی یافتہ کچھ گروپ تھے جو ہمیشہ سے ایکٹیو رہے ہیں، اور وہ اسرائیل کے خلاف کاروائیاں بھی کرتے رہے ہیں، اور رشیا کی بھی اس کو پوری سپورٹ رہی ہے۔ دوسری جانب جو آخری لڑائی تھی، اس میں جو عرب ممالک ہیں اور وہ جو امریکہ ہے، یہ دوسری طرف سے تھے، اور یہ بشار کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو ایک طرف بشار الاسد کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادی جو عرب ممالک تھے وہ، اور ایک طرف ایران اور رشیا جو اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کر رہے تھے۔ تو 2011 کی اس لڑائی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تحریک کا آغاز ہو جاتا ہے، وہاں پر ایک کمپین شروع ہو جاتی ہے بشار الاسد کے خلاف، اور بشار الاسد کا جو اقتدار ہے وہ ہل جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ظلم اور ستم کا ایک بازار گرم کر دیا۔ اس نے شام کے اندر سے اپنی اپوزیشن کو دبانے کے لیے پوری طاقت کا استعمال کیا۔ لاکھوں لوگوں کو اس نے جیلوں کے اندر بھر دیا۔ اس کے بدنام زمانہ 3-4 بہت بڑی بڑی جیلیں ہیں جس کے اندر یہ لوگوں کو ڈال دیتا تھا۔ اس نے خواتین کو بھی جیلوں میں ڈالا، اس نے بندوں کو بھی جیلوں میں ڈالا۔ اس نے لوگوں کو اتنا مارا کہ وہ پھر مزاحمت شروع ہو گئی، اور لوگوں نے ہتھیار اٹھانا شروع کر دیے۔ اب جو لوگوں نے ہتھیار اٹھانا شروع کر دیے تو ایسا نہیں تھا کہ وہاں کے لوگ اس سے لڑ پڑے، بلکہ باہر سے بڑی سپورٹ آئی، اور اس کے خلاف باقاعدہ ہتھیار بند لوگ وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے۔ سن 2004 سے وہاں پہ امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اٹیک کیا، تو وہاں سے بہت ساری جو گروپس ہیں شام کے وہ آتے جاتے تھے، اور وہاں پر ان کا ایک بڑا انفلوئنس تھا، اور اس انفلوئنس کی وجہ سے یہ سپورٹ جو ہے ہتھیاروں سمیت ملنا شروع ہو گئی۔ جو بھی بشار الاسد کی حکومت کے خلاف جاتا ہے اس کو یہ باغی کہتے تھے، یہ ریلیز ہیں، یہ باغی ہیں، یہ ہمارے خلاف جا رہے ہیں، ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، جمہوریت کے دشمن ہیں، ایسا قرار دیا جاتا تھا۔ حالانکہ وہ خود ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا۔ اس کے بارے میں مختلف رپورٹس ہیں۔ ایمنسٹری انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق یہ چند سالوں کا ریکارڈ ہے، اور یہ ریکارڈ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ ہل جائیں گے کہ اتنا ظلم ہو سکتا ہے۔ ایمنسٹری نیشنل رپورٹس کے مطابق 2011 سے 2015 کے درمیان 13,000 سے زائد لوگوں کو ایک جیل کے اندر لٹکا دیا گیا۔ گزشتہ چند سالوں سے اس لڑائی میں لاکھوں لوگوں کا قتل ہوا، لیکن بشار الاسد نے اپنے اقتدار کو نہیں چھوڑا۔ اس کی گرفت اپنے اقتدار کے اوپر تھی۔ اب ہوا کیا کہ 27 سے لے کر 8 دسمبر تک، 27 نومبر سے 8 دسمبر تک سارا کا سارا سینیریو تبدیل ہو گیا۔ ہر چیز ایک دم بدل گئی۔ 2011 میں انہوں نے اٹیک کیا تھا اپنے لوگوں کے اوپر، بہت خوفناک قسم کا، لوگوں کو قتل کیا تھا۔ اس خانہ جنگی کے نتیجے میں 3,88,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے، جبکہ 1,20,00,000 کے قریب افراد بے گھر ہو گئے۔ اس کے بعد اس پر پابندیاں بھی لگی، اور پوری دنیا میں اس کے خلاف آوازیں بھی اٹھی، اور ان کے اوپر ٹریول بین بھی لگ گئے، ان کے ایسٹس بھی سیل ہو گئے، بہت ساری چیزیں ہوئیں، لیکن کسی نہ کسی طرح کر کے اس نے سب کچھ مینج کر لیا۔ 2021 میں اس نے دوبارہ انتخابات کروائے، اور یہ پھر 95% ووٹ لے کر اقتدار میں آ گیا۔
کیونکہ بشار جو ہے اس کے تعلقات ایران کے ساتھ بہت بہتر تھے، تو پھر اس وجہ سے عرب ممالک کے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اچانک سے ایران بھی چلا گیا اور رشیا بھی چلا گیا۔ اگر آپ غور کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اچھے تعلقات ہیں پیوٹن کے ساتھ۔ یہ الزامات بھی لگتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پہ دنیا کے اندر جنگجو کو ختم کرنے کے لیے مشہور ہے کہ ختم کرو جنگ بس۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے بعد اچانک سے رشیا نکل گیا وہاں سے۔ ایسے کیسے نکل گئے؟ اتنا طاقتور ملک ہے، اتنا بڑا ملک ہے، رشیا فوجی اپنے اتحاد اٹھاتے ہیں کچھ دنوں پہلے اور نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح ایران بھی ایک دم سے وہاں سے نکل گیا۔ یہ لوگ ایسے وہاں سے غائب ہوئے جیسے ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جو ایک سپورٹ تھی ایران کی اور رشیا کی، وہ غالباً مذاکرات کے نتیجے میں یا کچھ اور چیزوں کے نتیجے میں ہٹنا شروع ہو گئی، اور جب وہ سپورٹ ہٹنا شروع ہوئی تو بشار الاسد کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی پبلک کے خلاف کھڑا ہوتا یا جو باغی آ رہے تھے لڑنے کے لیے ان کے خلاف کھڑا ہوتا۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ حیات تحریر الشام نامی ایک گروپ نے سیریا پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس گروپ یا تنظیم کی سربراہی ابو محمد الجیلانی کر رہا ہے، اور جیسے ہی رشیا اور ایران کی سپورٹ ہٹی تو بشار الاسد کمزور ہو گیا، اور اس تنظیم کے لوگوں نے وہاں پر اپنا آپریشن تیز کر دیا اور بشار الاسد کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بشار الاسد ایک ہفتہ پہلے روس چلا گیا۔ اس کی بیوی اور 3 بچے بھی اس کے ساتھ ہیں۔ روس نے اسے پناہ دی ہوئی ہے۔ بشار الاسد صاحب جو ہیں ان کا اقتدار ختم ہو گیا۔ لگ بھگ 5 دہائیوں کا اقتدار تھا، لیکن اب وہ باقی نہیں بچا۔ اگر اب شام میں الیکشن ہوتے ہیں اور وزیر اعظم کو منتخب کیا جاتا ہے ووٹ کے ذریعے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسے ہی خانہ جنگی لگی رہی اور اقتدار پر قبضہ کیا جاتا ہے تو صورتحال بالکل مختلف ہو جائے گی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔